Michael Archie dulu aja. Hello, 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 hello. Bah, Archie dulu tulis di. Nama Archie tulis lagi. Sasaran aja izin gor. Mato. جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، کہ صدقہ تو فقیروں کے لیے ہیں۔ Surah Al-Tamliq. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر صدقہ کرتے ہیں۔ کون سا صدقہ؟ ایمان کا صدقہ، تقوی کا صدقہ، توکل کا صدقہ، یقین کا صدقہ، ہاں جی، اور پرہیزگاری کا صدقہ۔ یہ اچھی اچھی جو صفات ہیں وہ اللہ اس بندے پر صدقہ کرتے ہیں جو فقیر ہوگا۔ کیا مطلب فقیر ہوگا؟ کہ جس کے دل میں طلب ہوگا، کہ جو لینا چاہے گا۔ اللہ کو اپنا طلب دکھانا ہے ہم سب نے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو اللہ قبول فرمائے۔ شروع سے لے کر آخر تک بیٹھیں گے تو پورا فائدہ ہوگا۔ بات پورا نہیں سنیں گے، ادھورا سنے گا تو ادھورا فائدہ ہوگا۔ پورا سنیں گے پورا فائدہ ہوگا، پورا عمل کر سکے گا پوری کامیابی ملے گی۔ اگر بات ادھوری سنیں گے ادھورا فائدہ ہوگا، اور ادھورا فائدہ سے پورا کامیابی نہیں ملا کرتے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو اللہ تعالی قبول فرمائے، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور عزیز بہنوں، ماشاءاللہ آپ حضرات کی محنت، آپ حضرات کی محبت اور آپ حضرات کا دین کے بارے میں فکر مند ہونا یقیناً ہمیں دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے۔ تو ہم سب کو پیدا کرنے والی ذات جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کو کتنی خوشی ہوگی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ان نوجوانوں کے اندر دین کا فکر
دین کی طرف اور دین کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، لگانا، کھپانا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ جس کے دل میں کسی چیز کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا کرتا ہے۔ ماں باپ کو اولاد سے محبت ہے، ماں ساری رات اولاد کے لیے جاگتے ہیں۔ باپ کو اولاد سے محبت ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتے ہیں، بلکہ اولاد کے لیے کمانے میں اپنے آپ کو تھکا کے رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں نے یہاں پر اللہ کے لیے، اللہ کے نام کی خاطر، اللہ کے دین کے خاطر فکر کیا، محنت کیا، اپنا پسینہ بہایا، اپنا وقت خرچ کیا، نیندیں قربان کی۔ ابھی حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ 3 دن سے میں سویا نہیں ہوں، یعنی تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ دین سے محبت ہے اور اللہ سے محبت کی بات ہے۔ اور یہ خصوصی چیز اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اللہ نے دیا ہے، آپ حضرات کو اللہ نے دیا ہے۔ روہنگیا قوم جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص چنا ہے، ہاں ان کو اللہ نے خاص چنا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے جس ملک میں بھی آپ چلے جائیں، سعودیہ میں آپ چلے جائیں، جہاں کہیں بھی جائیں، دین کے ساتھ وہ ضرور وابستہ ہیں۔ ان کے مردوں کو دیکھیں، ان کی عورتوں کو دیکھیں، ان کے بچوں کو دیکھیں، ہاں جی ان کے بچوں کو دیکھیں، قرآن سے محبت ہے، علماء سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، دین والوں سے محبت ہے۔ اس لیے اور ایک طرف سے دین کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں کی، ایمان کی خاطر کتنی قربانیاں کی انہوں نے، ہاں جی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ برما کو آج لوگ پہچانتے ہیں، وہ برما کی وجہ سے نہیں ہے، اس قوم کی وجہ سے ہے۔ بتائیں آپ کو، اس قوم کی وجہ سے لوگ پہچانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قربانی دی ہے اللہ کے دین کے لیے۔ جو بھی قربانی دے گا اللہ کے لیے، ظالم ان کو دبانا چاہے گا، اللہ ان کو اتنا اوپر اٹھائیں گے۔ ہاں، جس کو اللہ اوپر اٹھانا چاہے ان کو کوئی نیچے نہیں دبا سکتا۔ ہاں، اس لیے آپ لوگوں کا تعارف اللہ نے پوری دنیا میں دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ اللہ نے آپ لوگوں کا نام آج پوری دنیا میں روشن کیا ہے۔ تو اس لیے کتنی مشکلات سے آپ لوگ گزرے ہیں، کتنی مشکلات سے آپ حضرات گزرے ہیں، لیکن یہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ چاہے مردوں کو دیکھیں، یعنی کیا عورت کیسے مستورات ہیں کہ اتنے حالات کے باوجود ان کے چہرے سے پردہ نہیں اتر گئے، ان کے چہرے سے پردہ نہیں اترے، کہ اللہ کو دکھایا کہ یا اللہ جیسا کیسا بھی ہو، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بندی ہوں، تیرے حکم کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن تجھے ناراض میں نہیں کر سکتا، میں تجھے ناراض نہیں کر سکتا۔ رابعہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی ولیہ ہیں، ولی عورت ہیں، فرماتی ہیں یا لیتک تحلو والحیات مریرۃ، اے اللہ تو خوش ہو جائے، تجھے خوش کرنے کی وجہ سے میری زندگی کروی ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا لیتک ترضی والانام غضاب، اے اللہ تو خوش ہو جائے اور تجھے خوش کرنے کی وجہ سے لوگ میرے سے ناراض ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا لیت الذی بینی وبینک عامر، بینی وبین العالمین خراب، اے اللہ میرے اور تیرے درمیان جو معاملہ ہے وہ درست رہیں اور اسے درست رکھنے کی وجہ سے لوگ میرے سے ناراض ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا لیت شرابی من بعر ودادک صافیہ وشرابی من ماء المعین سراب، اے اللہ مجھے دنیا کی پانی پینے کو ملے یا نہ ملے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیرے محبت کے سمندر میں سے ایک گلاس پانی پینے کو مل جائے، مجھے یہی چاہیے۔
اذا صح منك الود فالكل حين وكل الذي فوق التراب تراب. اے اللہ تیری محبت مجھے مل جائے، مجھے یہی چاہیے. کیوں؟ فالکل حین، یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، سونے چاندی جواہرات اور مال اور دولت اور یہ سب کچھ، حین یہ تو ذلیل ہیں، حقیر ہیں، اس کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. کیوں؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر ہے سب مٹی بن جانا ہے، سب مٹی بن جانا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ایمان دیا، اپنا دین دیا. اس ایمان کو بچانے کی خاطر ہاں جی جو بھی فکر کرے گا اللہ کی نظروں میں وہ اوپر اٹھتا چلا جائے گا، اللہ کے نظروں میں وہ قیمتی بنتا چلا جائے گا. اصحاب کہف کا قصہ ہم ہر وقت سنتے ہیں. ہاں جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. کہ کون ہے اصحاب کہف؟ قیامت تک قرآن کے اندر ان کا قصہ پڑھا جائے گا. وہ کون ہے؟ کہ فرمایا کہ وہ چند نوجوان ہیں. یہ بھی نوجوان لگے ہوئے ہیں نا، خدمت میں ہیں، کوئی پیاز کاٹ رہا ہے، کوئی گوشت کاٹ رہا ہے، کوئی وہ خدمت کر رہا ہے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے نام کی خاطر. معمولی بات نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. کہ یہ چند نوجوان ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کہ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے مالدار ہیں؟ نہیں، آمنوا بربہم، کہ انہوں نے اپنے رب پر ایمان لے آیا ہے. ایمان لے آیا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی خاطر بادشاہ کی دولت کو ٹھکرا دیا تھا. بادشاہ نے انہیں ان کو خدا ماننے کے لیے کہا، لیکن اگر خدا مان جائیں تو ان کو پیسے بھی دینے کے لیے راضی اور محل کے اندر، شاہی محل کے اندر نوکری دینے کے لیے بھی حاضر. لیکن انہوں نے بادشاہ کے محل کو بھی ٹھکرا دیا. ہاں جی بادشاہ کے پیسوں کو بھی ٹھکرا دیا اور اپنے ایمان کی حفاظت کی اور بھاگے وہاں سے بھاگے. اپنے ایمان کو حفاظت کرنے کے خاطر سب کچھ ٹھکرایا، لیکن اپنی ایمان کی بچاؤ کیا. اللہ نے ان نوجوانوں کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو الہا من دونہ لقد قلنا اذا شططا. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی ہدایت کے اندر ہم نے مزید اور بڑھایا، ہدایت کی درجے میں اور ترقی دی ہم نے. اور ان کا کہنا کیا ہے؟ ہم اللہ کے علاوہ ہم کسی کو الہ نہیں مانیں گے. اللہ ہی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، اللہ ہی ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اس بادشاہ سے کچھ نہیں ہوگا. تو اپنے ایمان کو انہوں نے بچایا اور بھاگا وہاں سے. تو اللہ نے ان نوجوانوں کا نام اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا. 900 سال ظاہر کے خلاف، ہاں جی ظاہر اب آنکھوں کے خلاف، یعنی کیسا آدمی سو جائے 309 سال تک اور دوبارہ واپس اٹھیں تو کوئی جسم کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے اور ان کے کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہ آئے. جو کتا ان کے ساتھ ہو گیا اس کتے کی بھی اللہ نے حفاظت کی. یعنی کتا کیسا جانور ہے، لیکن اس کتے نے بھی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیا. ہاں تو اس کی بھی قیمت بڑھ گئی. روایات میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر جو جانور داخل ہوں گے ان جانوروں میں سے ایک جانور یہ کتا بھی ہوگا. یہ کتا بھی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اچھی صحبت اختیار کی ہے.
ان نوجوانوں کی صحبت اختیار کی ہے جس نے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچانے کا فکر کیا۔ بھائی یہ ذمہ داری صرف اصحاب کہف کی نہیں ہے، اصحاب کہف کی نہیں ہے صرف، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ماشاءاللہ زیادہ تر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر بھیجا۔ کتنے ہم مشکلات سے آئے، آپ جانتے ہیں ہم نے کتنی مشکلات اور کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ 10 سال، رات کو ایک لڑکا جو ہے مجھے بتا رہا تھا کہ 10 سال اپنے والد سے جدا ہوئے، کیا مشکلات، صبر کیا۔ سعودیہ میں ایک روہنگیا ہمارا دوست ہے، ان سے ملا، مولوی صاحب میلوں سفر میں نے پیدل کیا بنگلہ دیش سے۔ جب وہاں پیچھے لگے جو ہے پولیس، تو میلوں، کبھی جو ہے ریت کے کنکریوں کے اوپر اور ریتیلے زمینوں کے اوپر، گرم زمینوں کے اوپر کئی راتیں سویا نہیں ہے، کتنی مشکلات۔ لیکن اللہ نے آخر میں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی اللہ ہمیں مشکلات میں نہیں رکھتے۔ مشکلات آئیں گے ضرور، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ہماری امتحان کے لیے ہمارا مسلمان کسی حال میں نقصان نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے۔ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان اصابته السراء فشکر فلہ الخیر، اگر ان پر کوئی خوشی آتی ہے، شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شکر والی جنت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شکر والی جنت دیتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ فَصَبَرَ فَلَهُ الْخَيْرُ، اگر ان پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں صبر والی جنت دیتے ہیں۔ فَإِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، کہ مسلمان کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، کسی حال میں نقصان نہیں ہے مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو مشکلات سے آسان جگہ میں اللہ لے کر آیا ابھی، تو ہماری طرف سے کارگزاری کیا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھ رہے تھے، اتنی دیر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے کہ حضور کے پاؤں ورم ہو گیا، یا عمر ہے، حضور کے پاؤں ورم ہو گیا، سوج گیا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اتنی اپنے آپ کو تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ کے اگلے پچھلے ساری گناہ اللہ معاف کر چکے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کو شکر کرنے والا بندہ بن کے نہ دکھاؤں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے نبی بنایا اور نبیوں کا سردار بنایا، تو اللہ کو شکر کر رہے ہیں۔ کیسے؟ کہ اپنے آپ کو عبادت کر کے اللہ کے سامنے تھکا رہے ہیں۔ تو اللہ نے آپ حضرات کو مشکل زمان وقت سے آسان جگہ میں اللہ لے کر آیا۔ تو ہماری طرف سے کیا کارگزاری ہو؟ کہ اللہ کے سامنے یہ کارگزاری ہو کہ اللہ کے حکموں کو اور زیادہ ہم مانیں گے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی دیا، اللہ نے بادشاہت بھی دیا، دونوں چیزیں دیا، نبوت بھی بادشاہت بھی، اور فرمایا قرآن کے اندر، اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکریہ میں اللہ کو عمل کر کے دکھاؤ، شکریہ میں اللہ کو عمل کر کے دکھاؤ۔ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اللہ کو شکر کرتے تھے۔ کیسے؟ کان اعبد الناس، کہ داؤد علیہ السلام لوگوں میں اللہ کا سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا، کہ عبادت سے اللہ کو شکر کرتے تھے۔ اور فرمایا وَكَانَ يَصُومُ صَوْمَ الْوِصَالِ، کہ صوم وصال رکھتے تھے،
ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن کھانا کھاتے تھے. اور وَكَانَ يَأْكُلُ بِعَمَلِ يَدِهِ کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، لوگوں سے مانگ کے نہیں کھاتے تھے، کماتے تھے خود. اللہ نے ان کے لیے لوہے کو اللہ نے آٹے کی طرح نرم کر دیا تھا. لوہے کو اللہ نے آٹے کی طرح نرم کر دیا تھا، تو وہ لوہے کی زرے بناتے تھے. تنجا کا اینی رے یاؤ نے، تنجا کا اینی رے یاؤ نے کہ لوہے کی زرہ بناتے تھے اور وہ بیچتے تھے. اس سے جو مال ملتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے، لوگوں سے نہیں مانگتے تھے. تو شکر کرتے تھے عبادت سے، شکر کرتے تھے روزے سے، شکر کرتے تھے خود کما کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. ہاں تو شکر، تو ہم بھی اللہ کو شکر کریں گے کہ اللہ، ہم کتنی مشکلات میں تھے، سالوں سال ماں کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا، باپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا. آج اللہ نے دوبارہ اکٹھا کیا. کس نے اکٹھا کیا بھائی؟ اللہ نے کیا. جی ایک وقت تھا کھانے کو نہیں ہوتے تھے، آج جو ہے رکھنے کی جگہ نہیں ہے. رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ کس نے کیا بھائی؟ یہ اللہ نے کیا. یہ اللہ نے کیا. اللہ نے تو اللہ تعالی نعمتیں دینا بھی جانتے ہیں اور نعمتیں واپس کیسے لینا ہے وہ بھی جانتے ہیں. ہاں اس لیے اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. ان کو نعمتیں اللہ نے بہت دی، ان کے خاندان میں نبیوں کو اللہ نے بھیجا. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ جی من و سلوہ اللہ نے ان پر اتارا. جی من و سلوہ اللہ نے ان پر اتارا اور نبیوں کو ان کے خاندان میں اللہ نے بھیجا. پھر فرمایا کہ میں دیکھوں گا نا تم سب کا عمل کیسا ہے، تمہاری کارگزاری کیا ہے عمل کی، تم عمل کرتے کیسے ہو. تو اللہ مجھے اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہاں جی ہمیں یہاں کیا پریشانی ہے؟ کوئی کسی چیز کی پابندی نہیں، کھلا نماز پڑھیں. ہاں جی برما میں آپ اس طرح کرنے کے لیے آپ کو پرمٹ لینا پڑتا ہے. ہاں مسجد مرمت کرنے کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے. سالوں سال گزر جاتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. ہاں جی مدرسہ نیا مسجد کو تو کبھی سوچنا بھی نہیں ہے. یہاں ہمارے لیے قانون کے اندر کیسے آسانیاں ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی کی ہوئی ہے. ہم اگر شکر کریں گے، شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ جہاں استعمال کرنے کو کہیں اس نعمت کو وہاں استعمال کرنا، یہ اس نعمت کی شکر ہے. آنکھ کے اللہ نے آنکھ دیا، اب آنکھ سے شکر کیسے کریں؟ ان چیزوں کو دیکھیں گے جس کو دیکھنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے. ہم کان سے وہ چیز سنیں گے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے. یہ کان کا شکر ہے. اللہ نے ہمیں یہاں مال دیا، ہاں جی ڈالر دیا، تو اس کی شکر کیا ہے کہ ہم وہاں خرچ کریں گے جہاں خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے. ہاں اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز بہنوں کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنے ایمان کی فکر کریں گے، اللہ کی نگاہوں میں ہماری قدر و قیمت اور بڑھ جائے گی، جیسے اصحاب کہف کی نوجوانوں کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی. ہاں اس لیے اس وقت تو اصحاب کہف نے غار کے اندر پناہ لے لیا تھا. غار نہیں فلائنگ ریما کہ فلائنگو کے اندر چلا گیا تھا، غار کے اندر چلا گیا. اس وقت کا غار کیا ہے؟ اس وقت کا غار جو ہے مسجدیں ہیں، دین کے مدرسے ہیں، ہاں علماء کی صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے. یہ اس وقت کا غار ہے. اس وقت انہوں نے غار کے اندر پناہ لے لی، اللہ نے ان کے ایمان کی حفاظت کر لی. اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے آپ کو مسجدوں کے ساتھ جوڑیں. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، صرف میں وہ بات عرض کروں گا 7 چیزیں جو میں ابھی فورٹ وین انڈیانا سے آ رہا ہوں
وہاں پہ بھی میں نے یہ بیان کیا. یہ ہماری بڑوں کی بات ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کراچی ہیں، جو بھی فی الحال کراچی میں ہیں، ہاں جی، جو کراچی کے دارالعلوم کراچی کے بانی ہیں، اس وقت اس دارالعلوم کراچی کے دارالافتاء کے اندر فتاوی خانے کے اندر جو ذمہ دار ہے وہ ہمارے ارکان کے ہیں. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ میں مل کے آیا ان سے. انہوں نے مجھے پوچھا کہ تمہارا برما نام کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میرا برما نام جو ہے وہ میو آؤ ہے. تو وہ ہنسنے لگے اور اپنے شاگردوں کو کہا دیکھو کتنی بد نصیبی ہے کہ کافروں کے نام رکھنا پڑتا ہے. انہوں نے ایسا کہا. تو پھر یعنی پورے دارالعلوم کراچی جو ہے اس کی فتاوی کا جو رئیس ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ آپ کے ارکان کے ہیں. بھائی اپنی ہسٹری بھولنا نہیں ہے، اپنا ہسٹری بھولنا نہیں ہے. ہاں، فاروقیہ کے اندر جو حدیث پڑھاتے تھے مولانا نور البشر صاحب، وہ آپ کے ماؤنٹو ارکان کے ہیں. ہاں جی، دارالعلوم کراچی کی جب مدرسے کی بنیاد رکھی مفتی شفیع صاحب کے ساتھ جس نے مدد کی مولانا نور محمد، وہ بھی ارکان سے ہیں. یہ آپ حضرات کی تاریخ ہے کہ آپ حضرات کے بڑوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی دین کے خاطر. ہاں، تو مفتی رفیع عثمانی صاحب جو پاکستان کا اس وقت گرینڈ مفتی ہیں، مفتی اعظم ہیں، وہ امریکہ تشریف لائے تھے. تو یہاں پر بڑے بڑے علماء سے مشورہ کیا انہوں نے، اور یہ فکر کیا کہ مسلمان امریکہ کے اندر کس طرح رہیں، مسلمان امریکہ کے اندر اپنے ایمان دین کی حفاظت کیسے کریں. اس کے بارے میں لمبا میٹنگ ہوا، لمبا مشورہ ہوا. تو اس مشورے کے اندر جو بڑے بڑے علماء اس مشورے میں شریک ہوئے، اچھے اچھے پڑھے لکھے دنیاوی اعتبار سے، سب نے مل کے سوچا تو 7 چیزیں انہوں نے اس مشورے کے اندر جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا. اس مشورے کے اندر فیصلہ ہوا کہ اگر مسلمان ان 7 چیزوں کا اگر اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ چاہے یورپ میں رہیں، چاہے کافر ملک میں رہیں، جس ملک میں رہیں، مغربی ممالک، جی، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے انگلینڈ ہو، چاہے جرمنی ہو، جہاں بھی ہو، مسلمان ان 7 چیزوں کی اگر جو ہے اہتمام کر لیں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ ان کی دین، ایمان اور اللہ تعالیٰ ان کی نسل کی اللہ حفاظت کریں گے. تو میں وہ 7 چیز بیان کروں گا اور میں اپنی بات ختم کروں گا. تو سب سے پہلی چیز فرمایا کہ مسلمان جو ہے اپنا مسلمان کمیونٹی بنائیں. مسلمان اپنا کیا بنائیں جی؟ ایسا نہ رہیں کہ آس پاس کے جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے ان میں ہو اور ہم صرف ایک گھر وہاں بیچ میں ہو. بھائی ماحول ایک خاموش داعی ہے. ماحول ایک خاموش داعی ہے. آپ جس ماحول میں جاتا ہے اس کا رنگ اپنے اندر لے آتا ہے. باہر اگر سردی ہو، چاہے آپ کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، اس سردی کا اثر آپ کو بھی پڑے گا. باہر اگر گرمی ہو، چاہے آپ کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو، اس گرمی کا اثر آپ کو بھی پڑے گا. اگر باہر بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہو اور آپ کتنا ہی نماز کا پابند ہو، روزے کا پابند ہو، جتنا بھی ہو، اس بے دینی کی آگ آپ کے گھر کے اندر بھی داخل ہو جائے گا. ہاں، اس لیے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمانوں کی کمیونٹی بنائیں. اس کا آسان طریقہ مفتی صاحب نے فرمایا، اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ مسلمان جو ہے مسجدوں کے اندر، جہاں مسجد ہے وہاں اپنا گھر لے جائیں. مسجدوں کے ساتھ ہمارا ٹچ ہو، کیونکہ مسجدیں جو ہے فرشتوں کے ماحول ہیں. مسجدیں فرشتوں کا گھر ہیں. فرشتے مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں، اور جو فرشتوں کا صحبت ملے گا اس کے اندر فرشتوں والی صفات آ جائے گی. فرشتوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا
لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو جو فرشتوں کے ماحول میں رہے گا، فرشتوں والی یہ صفت، فرشتوں والی یہ کوالٹی اس کے اندر آ جائے گا کہ حکموں کو مانے گا، فرما بردار ہو جائے گا۔ ہاں، اس لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے مسلم کمیونٹی بنائیں، تو جتنا ہو سکے ہمارا گھر مسجدوں کے قریب ہو، مسجد نماز کا وقت آ جائے آپ کا جی کرے کہ میں مسجد چلا جاؤں۔ اگر دور ہوتا ہے تو یار کون گاڑی اٹھائے گا، کون برف صاف کرے گا، کون باہر نکلے گا، کون کیا کرے گا، مسجد میں پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے ہم اپنی مسجدوں کے قریب اپنے گھروں کو لے جائیں، مسلم کمیونٹی بنائیں، اس سے ہماری ایمان کی حفاظت، ہماری دین کی حفاظت اور ہماری نسل کی حفاظت ہوگی، ہماری نسل کی حفاظت ہوگی۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم دونوں میں ہمارے بچے ماہر ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر دنیاوی تعلیم میں اگر ہم ماہر نہیں ہوگا، ہم دوسروں کے نوکر بن جائیں گے۔ ہاں، کچھ کہہ رہے؟ تو اچھا کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم دونوں میں مہارت ہو، اس کے لیے کیا کریں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کو اسلامک اسکولوں کے اندر داخل کریں۔ ہاں، یعنی یہودیوں کی ان کے اپنے مدرسے ہیں، پتہ ہے آپ کو، یہودیوں کی وہ پبلک اسکول میں داخل نہیں کرتے، ان کے اپنے اسکول ہیں۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی یہودیت باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم مسلمان اپنے اسلام باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو اسلامی اسکولوں کے اندر داخل کریں گے تاکہ ان کو دین بھی آئے، دنیا بھی آئے، دونوں۔ اور یہ دو ہو گیا۔ تیسرا جو ہے کہ فرمایا، تیسرا جو ہے اپنی زبان اور اپنے کھانوں کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ فرمایا کہ زبان خالی زبان نہیں ہوتا، زبان کے راستے سے کلچر آتا ہے۔ زبان کے راستے سے کیا آتا ہے؟ تہذیب اور کلچر۔ جب آپ اپنا روہنگیا زبان بولیں گے، روہنگیا زبان کے اندر ادب ہے، روہنگیا زبان کے اندر ادب ہے، بڑے کو کیسا لفظ اور چھوٹے کے لیے کیا لفظ، اور وہ اپنے سے برابر کے لیے کیا لفظ۔ تو اپنی زبان کو اپنے اولاد سے نہ چھوڑیں۔ صرف اگر انگریزی بولیں گے، میں انگریزی کے خلاف نہیں ہوں، خود میں انگریزی سیکھا ہوں اور بولتا ہوں، لیکن اپنی تہذیب رکھنے حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ اپنی زبان کو نہ بھولیں، اپنے زبان کو گھروں میں بولیں اور اپنے کھانوں کا اس کی عادت ڈالیں، کیونکہ اس راستے سے تہذیب آئے گا، کلچر آئے گا۔ کتنا چیز ہو گیا بھائی؟ 3 چیز ہو گیا۔ ہاں جی، پہلا کیا ہے؟ مسلم کمیونٹی بنائیں، اور نمبر 2 اسلامی اسکول بنائیں، اسلامی اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو ڈالیں، اور تیسرا یہ کہ اپنی زبان اور اپنے کھانا کو کبھی نہ چھوڑیں۔ کیا نام ہے؟ گھروں کے اندر لائبریری، دینی کتابوں کی لائبریریاں بنائیں، کیونکہ یہاں امریکہ کے بچوں کے اندر یہ ان کی مزاج میں ہے، وہ دلچسپی رکھنے کا مزاج ہے، وہ کتاب ہو تو پڑھتا ہے وہ۔ تو گھر میں دینی کتابوں کو اچھا خوبصورت کر کے بنائیں، دیکھیں تو ان کو کتابیں پڑھنے کا ان کو شوق پیدا ہو۔ برازیل کے اندر بہت سارے عرب مرتد ہوئے تھے، پتہ ہے کیسا ہوا تھا؟ اس لیے کہ غیر مسلموں نے آ کر اپنی کتابیں ان میں تقسیم کیا، تو وہ کتابیں گھروں کے اندر بہت ساری کتابیں رہ گئی، تو بچوں نے اٹھا کے پڑھا، ان کا مائنڈ اور ان کا ذہن تبدیل ہو گیا، وہ اس راستے سے مرتد ہو گیا۔ تو ہم اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے گھروں کے اندر، چاہے انگریزی زبان میں کیوں نہ ہو،
ہم کتابیں خریدیں، کتابیں رکھیں، مہینے میں ایک کتاب خریدیں، کوئی پڑھے نہ پڑھے لیکن رکھیں ضرور، یعنی رکھیں ضرور، اس سے بھی ہماری ایمان کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت ہوگی۔ تو اور کتنا چیز ہو گیا بھائی؟ 4 ہو گیا۔ 5واں جو ہے کہ فرمایا، 5واں ہم غیر مسلموں کے ساتھ یہاں احسان کا سلوک کریں، اور اپنوں میں اتفاق، غیر مسلموں میں احسان، اس لیے کہ وہ ہمارے دین ان کو سمجھ میں آئے، اس کا راستہ ان کو فیور کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو فیور کرنے کے علاوہ، وہ ہماری نماز وہ نہیں پڑھ سکتا، ہم نماز مسجدوں کے اندر پڑھتے ہیں، وہ کیسے دیکھیں گے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، ان کو کیسا پتا ہوگا؟ ہم زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتے، ہم حج کرتے ہیں مکہ میں، وہ لوگ جا نہیں سکتے۔ دین جو ہے ان کو ہمارا دین سمجھ میں آئے، ہمارا ایمان سمجھ میں آئے، اس کا راستہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے کہ جو ہے اس سے ان کو ان کا دین سمجھ میں آئے گا۔ بادشاہ جو انڈیا کا بادشاہ تھا، جنہوں نے فتویٰ عالمگیری لکھی، فتویٰ ہندیہ، ہاں جی، تو وہ بادشاہ جو ہیں اس کا اورنگزیب عالم شاہ، اورنگزیب، بادشاہ اورنگزیب، آپ ذرا جانتے ہیں بادشاہ اورنگزیب، تو وہ ان کا ایک ہندو راجا کے ساتھ ان کا جنگ ہوا، زبردست جنگ، تو وہ ہندو ہارنے لگا آہستہ آہستہ، تو اس ہندو نے کیا کیا کہ اپنی ماں کے ساتھ جا کے مشورہ کیا کہ ماں آپ مجھے کچھ رہنمائی کریں کہ میں کیا کروں، کہ تو ان کی ماں نے ان سے کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو کہ تم کس سے لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اورنگزیب جو ہے عالمگیر بادشاہ کے ساتھ، میں مسلمان بادشاہ کے ساتھ لڑ رہا ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ تم ان کے ساتھ مشورہ کرو، تو ہندو راجا نے کہا ماں وہ میرا دشمن ہے، میں اس کے ساتھ کیسا مشورہ کروں گا؟ تو ان کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا کہ وہ تمہارا دشمن تو ہے لیکن مسلمان ہے۔ کیا کہا؟ کہ وہ تمہارا دشمن تو ہے لیکن مسلمان ہے، اور مسلمان تمہارا کبھی برا نہیں چاہے گا، مسلمان تمہارا کبھی برا نہیں چاہے گا، مسلمان تمہارا کبھی نقصان نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہے ہم مسلمان، ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم اس ملک میں اگر چاہتے ہیں ہمارا دین پھیلے، ہم غیر مسلموں کو ہمارا دین سمجھ میں آئے، اس کا آسان راستہ کیا ہے؟ اس کا آسان راستہ یہ ہے ہم ان کے ساتھ احسان کریں، اور اپنوں میں اتفاق، اپنوں میں جھگڑے کی کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے فتنہ، فساد اور برکتیں ختم ہونے کے، اور کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے لیلۃ القدر کی تعیین ایگزیکٹ ڈے کیسا ختم ہو گیا تھا؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ 2 آدمیوں میں جھگڑا ہوا تھا، 2 آدمیوں میں جھگڑا ہوا، حضور اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعیین ایگزیکٹ ڈیٹ کو اللہ نے حضور سے اٹھا لیا تھا۔ آپ سوچیں جھگڑے کی کتنی نحوست ہے، ہم جھگڑا نہیں، ہمارے پاس جھگڑا کرنے کا وقت ہی نہیں ہے بھائی، اتنا پازیٹیو کام ہمیں کرنا ہے، جھگڑا کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے آپس میں جتنا ہم اتفاق سے رہیں گے اتنی برکتیں آئے گی، اتنی گھروں میں برکتیں، کمیونٹی میں برکتیں۔ ہم کسی سے غلطی ہو جائے معاف کر لیں، ہمارے سے غلطی ہو جائے معافی مانگ لیں۔ تیسرا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے، تیسرا راستہ صرف نفس اور شیطان سے ہوگا، تیسرا راستہ صرف نفس اور شیطان سے ہوگا۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے صرف 2 چیزیں ہیں کہ خود کسی سے غلطی ہو جائے معاف کر لیں، خود سے غلطی ہو جائے معافی مانگ لیں، اور کوئی آپ سے جھگڑا کرنے کو آئے، حدیث میں آتا ہے جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے درمیان میں محل دلوا دوں گا،
کیا دلواؤں گا جی؟ محل، پیلس. تو کوئی آپ سے جھگڑا کرنے کو آئے تو خوش ہو جائیں. کیوں خوش ہو جائیں بھائی؟ لڑنے کے لیے نہیں. مجھے موقع مل گیا جنت کے بیچ میں محل بنانے کا. جھگڑا چھوڑو اور جنت کے بیچ میں محل بناؤ. جھگڑا چھوڑو، جنت کے بیچ میں محل بناؤ، بس. تو ہمیں آپس میں اتفاق، آپس میں محبت. کمیاں کس میں نہیں ہے بھائی؟ مجھے بتاؤ. ہاں جی، کمیاں کس میں نہیں ہے؟ اس لیے حضور صحابہ کہتے تھے انا نکرہ المعصیہ ولا نکرہ العاصی. ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نہیں. بھائی گنہگار سے کیسے نفرت کریں گے بھائی؟ اس کے عمل سے نفرت کرنا ہے، اس سے نہیں نفرت کرنا. ہر ایک کے اندر اللہ نے بہت خوبیاں رکھی ہیں. حدیث میں آتا ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ. لوگ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں. تٹھو دوینے لوبیر، تٹھو دوینے. ایک ایک سونے چاندی کی کانوں کے اندر بہت سونا، بہت چاندی ہوتا ہے. اگر ہم تو ہر ایک کے اندر اللہ نے بہت خوبیاں رکھی ہیں. ایک کمی کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ بائیکاٹ کریں، ہم ان کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے پانچویں چیز کیا ہے؟ غیروں کے ساتھ احسان، اپنوں میں اتفاق. اور چھٹی چیز کیا ہے؟ چھٹی چیز یہ ہے کہ حلال کمانا، حلال کھانا. کیونکہ جو حلال کھائے گا حلال کام کرنے کو دل کرے گا. جو حرام کھائے گا حرام کام کرنے کو دل کرے گا. یہ صاف بات ہے. اور حلال ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، حلال ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے. حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، حرام ہمیشہ آسان ہوتا ہے. حلال میں برکت ہے، حرام میں لعنت ہے. حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت ہے. اور برکتوں سے مسلمان کا کام بنے گا، زیادہ سے مسلمان کا کام نہیں بنے گا. اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں حلال یہاں کمانا ہے، حلال کھانا ہے، اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے. وہ ہماری باتوں کو مانیں گے، اللہ رسول کے حکموں کی اطاعت کریں گے. اور میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، نمبر 7. اچھا، روزی میں برکت کے لیے، روزی میں برکت کے لیے ہم کیا کریں؟ علماء نے لکھا ہے 10 چیزیں ہیں. جو ان 10 چیزوں کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کے اندر اس کے رزق میں اللہ برکت دے گا. بس بات میری یہاں ختم ہو رہی ہے. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹائم بہت کم ہے، تو بات انشاءاللہ میں ابھی ختم کر رہا ہوں. یہ 10 چیزیں آپ لوگ بھی یاد رکھیں، اوروں کو بھی بتائیں. آج ہم سب ہائی میں ہیں، پیسے 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 پیسے. تو زیادہ کمانے سے کام نہیں بنے گا، اللہ برکت دینے سے کام بنے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے اسباب نہیں چھینتے، اسباب کے اندر سے برکت نکال لیتے ہیں. برکت جب ختم ہے، بلب کے اندر لائٹ چلی جائے تو اس بلب کو کیا کرنا ہے بھائی؟ میلوں نے یعنی میٹھا تو آئے دی میلوں والو لو یا مل ہے، دی میلوں والو لو یا مل ہے. برکت ہی نہ ہو، پیسے کا بنڈل ہو، وہ پیسے کا بنڈل بیماریوں کا بنڈل بن جائے گا. وہ پیسوں کا بنڈل فتنوں کا بنڈل بن جائے گا. وہ پیسے کا بنڈل جھگڑے کا بنڈل بن جائے گا. تو برکتوں سے کام بنے گا. اور برکتیں اللہ کے حکموں کو ماننے میں ہیں، حلال میں ہیں، حرام میں نہیں ہے. تو رزق کے اندر 10 چیزیں ہیں، اس کو کرنے سے اللہ رزق میں برکت دے گا. تو کرنا ہے بھائی انشاءاللہ، اوروں کو بھی بتائیں گے بھائی انشاءاللہ. تو نمبر 1 کیا ہے؟ استغفار. حدیث میں، قرآن میں آتا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. تو سب سے پہلا روزی کے اندر برکت ہو، استغفار. استغفار کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے اپنی گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنا. اور دوسرا کیا ہے؟ اپنی گناہوں پر جو گناہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا. اور تیسرا کیا ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم. آئندہ نہ کرنے کا عزم. یہ اس 3 چیز کو توبہ اور استغفار کہتے ہیں.
تو توبہ استغفار سے اللہ ہماری روزی کے اندر اللہ برکت دے گا. اور نمبر 2، نمبر 1 استغفار، نمبر 2 جو ہے تقوی پرہیزگاری، کہ اللہ کے حکموں کو ماننا، گناہوں سے بچنا. قرآن کے اندر آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ جو اللہ کے جو نازل کیا ہے یعنی قرآن، تورات، انجیل، اس پر جو عمل کرے گا وہ اپنے سر کے اوپر سے بھی کھائے گا، اپنے پاؤں کے نیچے زمین سے بھی کھائے گا، یعنی برکتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا. تو نمبر 1 کیا ہے؟ استغفار، نمبر 2 تقوی، اور نمبر 3 توکل. روزی کا تیسرا دروازہ کیا ہے؟ توکل. حدیث میں آتا ہے لو انکم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسی روزی دیں گے جیسے اللہ پرندوں کو دیتے ہیں، کہ صبح کو جاتا ہے خالی پیٹ، شام کو واپس آتا ہے ان کا جو ہے ان کے گلے تک ان کا کھانے سے بڑھا ہوا. تو توکل کیا ہے؟ توکل کا معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے، اپنے مال پر، اپنے چیزوں پر، اپنے علم پر نہیں، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. اور اللہ جب چاہے گا تو میرا کام بنے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. توکل سے اللہ روزی کے دروازے کھولتے ہیں. نمبر جو ہے نمبر 1 استغفار، نمبر 2 تقوی، نمبر 3 توکل، اور نمبر 4 جو ہے عبادت کے اندر شوق رکھنا. عبادت کے اندر شوق رکھنا. حدیث میں آتا ہے کہ تم جو ہے میری عبادت کے اندر تم لگ جاؤ، میں تمہیں دنیاوی فکروں سے میں آزاد کر دوں گا، دنیاوی فکروں سے میں آزاد کر دوں گا. اور جو ہے نمبر 5 کمزوروں کی مدد کرنا. کمزور، بیمار، حدیث میں آتا ہے انما تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، اللہ تمہاری نصرت کرتے ہیں، تمہیں روزی دیتے ہیں تمہاری کمزوروں کی وجہ سے. جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں، ان کی ہم مدد کریں گے. یہ نہ سمجھنا کہ بھائی گھر میں بوڑھا اماں ہے، ان کو جو ہے ان کو کھلانے کی وجہ سے ان کو ٹائم میری کاروبار میں حرج ہوتا ہے. نہیں، ان کی وجہ سے اللہ ہمیں روزی دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ روزی دے رہے ہیں. نمبر 6 جو ہے دین سیکھنے والے لوگوں پر خرچ کرنا. ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی آیا حضور سے کہا کہ ان کا ایک بھائی جو ہے حضور کے پاس ہر وقت سیکھتا رہتا ہے، دین پڑھتا رہتا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے. تو ان سے شکایت کی کہ یہ تو کچھ کرتا نہیں ہے، میرے کام میں ہاتھ نہیں بٹاتا. تو حضور نے فرمایا لعل اللہ یرزقک بہ، ہو سکتا ہے اللہ جو تمہیں روزی دے رہا ہے اس کی برکت سے اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے. تو جو دین سیکھ رہا ہے ان کے لیے ان کی ہمیں مدد کرنا، ان کے اوپر ہمیں خرچ کرنا. اور کتنا ہو گیا؟ نمبر 6. 7واں جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ ان سبیل اللہ کل عمل صالح، ہر عمل صالح، ہر اچھے کام کو اللہ کا راستہ کہتے ہیں. چاہے وہ تبلیغ ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ خانقاہ ہو، چاہے جہاں جہاں اللہ کو خوش کرنے کا کام ہو، ان کاموں میں خرچ کرنا وہ اللہ کا راستہ ہے. اس سے ہماری روزی میں بڑھے گا. وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین، جس خیر میں بھی تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں واپس کرے گا. ساتواں چیز. اور 8ویں چیز جو ہے حج مسلسل کرنا. حدیث میں آتا ہے جو حج یکے بعد دیگرے، ایک حج کے بعد دوسرا حج کرتا ہے، اس کی تنگ دستی، اس کا فقر و فاقہ، اس کی جو ہے مجبوری اور اس کی گناہوں کو اللہ ایسے ختم کرتا ہے جیسے جو ہے وہ آگ جو ہے وہ سونے چاندی کی گندگیوں کو ختم کر دیتا ہے. ہاں. اور میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، نمبر 9 کیا ہے؟ کہ نمبر 9 رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حدیث میں آتا ہے جو یہ چاہتا ہے اس کی رزق میں برکت ہو اور اس کی
عمر میں برکت ہو، چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا